ہوتی تھی جس سے ان کو دباؤ میں لایا جاتا تھا, کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا تھا, کوئی احتجاج کیا جاتا تھا, کوئی عوام تک رسائی کی جاتی تھی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ناپید ہو چکی ہیں مولانا فضل الرحمان کے ایک دھرنے کے بعد. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا, انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا, وہ اسی بنیاد بہت سارے ایشوز کو ریز کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے اسمبلیوں میں یہ معاملات ریز کیے ہیں, آپ کے ذریعے بھی, یہ بھی ایک میڈیا بھی اب ایک بڑی جنگ ہے, اس کے ذریعے بھی یہ جنگ لڑی جاتی ہے پبلک اوپینین کی, یہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے آگے بڑھنے کے راستے بھی ہم نے کہا نا, بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو ہم یہ یہاں بیٹھ کے پنجاب کے لیول پہ نہیں کر سکتے, ہماری قومی قیادت بیٹھ کے کرے گی, لیکن کرنے پڑیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم نیب نیازی نیکسس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حکومتی وزراء پہلے آنے والے دنوں کی خبر دے دے تو وہ جوتشی نہیں ہے, اور جوتش سے حکومتیں نہیں چلتی, انفارمیشن ہے, اور ان کو انفارمیشن کون دے رہا ہے. اور اگر وہ انفارمیشن حکومت کو دی جا رہی ہے اور حکومت کی انسٹرکشنز اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہوں اور وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہوں, تو نیب نیازی نیکسس نہ ہوگا تو کیا ہوگا. اور جب کبھی حکومت مشکل وقت میں آتی ہے, ان کی نالائکیاں اور کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں, یہ نیب کے ذریعے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم نیب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کسی بندے کو پکڑ کے جزا سزا نہیں کرنی. نیب کا کام بنیادی طور پہ اس کو انویسٹیگیشن کرنا ہے, اس سے سوال کرنا ہے, جواب لینا ہے, کنفرنٹ کرانا ہے, اور اپنا مقدمہ بنا کے عدالت میں دینا ہے. نیب بتائے تو صحیح کہ 8-8 10-10 مہینے لوگوں کو اپنے پاس رکھ کے, سال رکھ کے اگر ریفرنس نہیں بنائے تو کیا قانون کا منہ نہیں چڑھا رہی؟ اور کیا عدالتیں, اور صرف ہم نہیں کہہ رہے, ہائی کورٹوں نے کیا کہا, سپریم کورٹ نے کیا کہا, اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں. لہذا اس کے حکم کو دور کیا جائے. اور ہم کیونکہ سیاسی لوگ ہیں, ہم کیونکہ پارلیمان اور اسمبلیوں پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانے والے نہیں ہیں, اس لیے ہم اپنے فورمز کے اوپر معاملات کو حل کرانے کی اسٹرگل کریں گے. وہ ہماری بڑی اسٹرگل ہے. چلیے اب دونوں آپ کر لیجیے. آپ کی پارٹی نے پارٹی ہے, جب آپ دونوں پارٹیوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے تو تیسری قوت آ کے مشرف صاحب آئے, ابھی سیکٹڈ آ گئی. اگر آپ دونوں بڑی پارٹیوں کے اگر تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نارملائز نہیں ہوتے تو یقیناً ہم جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا اور عوام کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوتا ہے. تو آپ دونوں پارٹی کیوں نہیں کوئی سالڈ کوئی چیز ایسی کہ جس سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی یا تو شیئرنگ ہو جائے یا کوئی ایسا فارمولہ ہو جائے تو کم از کم یہ جو سلیکٹڈ والا معاملہ وہ تو ختم ہو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے دو جماعتیں آپس میں لڑتی تھی, تیسری فورس آ جاتی تھی, تو تیسری فورس آئی بیٹھی ہے نا, وہ تو لائی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا. سو گزارش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی ان بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے پاکستان کا حل کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری اور سیاسی ہیں. اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں کبھی ملک نہیں چلا سکتی. جہاں جہاں جن ملکوں میں اسٹیبلشمنٹس نے اور ایجنسیز نے ملک چلانا چاہا ہے اور پراکسیز کے طور پر چلانا چاہا ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. یہ تجربہ باقی ممالک کا بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, دونوں چلا کے دیکھ چکے. اب خدارا ان سے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا جو تجربے کر رہی ہے آپ بھی اس تجربے سے سیکھ لے. اور وہی ہمارا مطالبہ ہے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی ادارے سے, صرف ایک بات ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرے. اگر کسی کے ادارے کو, کسی فرد کو, کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میں بہت ذہین ہوں اور میں مسائل کا حل ہوں, کوئی ادارہ یہ سمجھے, کوئی فرد یہ سمجھے, تو وہ تاریخی غلطی ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں. قانون سازی ہوئی, اس سے پہلے ایک ماحول سا بنا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی, لیکن اچانک ہو گئی. اب ایل ایف سی کا معاملہ, کا معاملہ ہے, ماحول سا بن رہا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ خاموشی سے آپ دونوں جماعتیں, بڑی جماعتیں بیٹھ کرتی ہیں کہ خاموشی سے پھر معاملہ ہو جائے گا, پھر ایل ایف سی اور 28 ترمیم ہو جائے گی, آئین ترمیم ہو جائے گی. کہیں اس طرح کا ماحول تو نہیں بنے گا, یا آپ لوگ آخری دم تک کھڑے رہیں گے ایل ایف سی اور 28 ترمیم کے دفاع میں؟ دیکھیں اس پہ صاحب بولتے میں بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں اس پہ جہاں تک 18ویں ترمیم اور این ایف سی کا معاملہ ہے, 18ویں ترمیم جو ہے وہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے.
اور 18ویں ترمیم میں اگر کوئی انہوں نے یعنی ترمیم کرنی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ اس معاملے میں سیریس ہیں تو یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے کے آئیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ صرف ان کی جب پرفارمنس کے اوپر بات آتی ہے، کیونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکے 1.5 سال میں کسی معاملے پہ بھی، اور خاص طور پہ اب کورونا کے اوپر جب ان کی پرفارمنس کے اوپر آج کل بات اس کے اوپر ہونی چاہیے اور ہونی تھی، لیکن یہ انہوں نے پچھلے دنوں میں NFC لے آئے، 18ویں ترمیم لے آئے، کل جو ہے یہ وہ مس ریچی جو ہے اسے لے آئے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر جو فوکس ہے عوام کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے ایشو لاتے ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم میں یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے میں بالکل سیریس نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ NFC میں جو ہے وہ ترمیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایشو نہیں ہے۔ وہ ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کے پاس پیسے کم ہیں، تو جو کلیکشن ہے وہ اس سال 3900 ہے، اگر وہی جو ہے وہ 6000 ہو جائے تو وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نان ایشوز ہیں، اور ہماری میڈیا سے یا آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی پرفارمنس کے اوپر فوکس کو ہٹا کے، جس طرح سے کل سارا جو فوکس ہے وہ مس ریچی کے اوپر تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کی ضد، ہٹ دھرمی، تکبر کی وجہ سے آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، کورونا کے حوالے سے بھی، اور جو اس وقت صورتحال ہے ٹڈی دل کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور صرف یہ معاملہ خراب ہوا ہے قومی یکجہتی کا فقدان جو ہے۔ اگر پہلے دن جو ہے وہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا، تمام نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ، ایک میٹنگ، ایک مجلس، ایک چھت تلے موجود ہوتی، وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا وہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوتا یا لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا، اس فیصلے کے اوپر پوری قوم یکسوئی سے عمل درآمد بھی کرتی اور اس کے جو ہے وہ بہتر نتائج بھی نکلتے۔ تو یہ ایک آدمی کا رویہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور وہ اپنی جو ہے پرفارمنس سے فوکس ہٹانے کے لیے کبھی NFC، کبھی 18ویں ترمیم، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی اور فوکس ہٹانے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 جون کو جو ہے وہ بجٹ سیشن آ رہا ہے، اور یہ سیشن جو ہے وہ غالباً کوئی 50 دن کے قریب جو ہے وہ چلے گا، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل جو لمٹ ہے وہ پوری ہونی ہے۔ تو 2 جون کو لیڈر کی اپوزیشن کو بلایا جاتا ہے کہ جی آئیں، ہم نے آپ سے چند کوشچن کرنے ہیں، تھوڑا سا ہم نے سیٹسفائی ہونا ہے، اور 28 مئی کا جو ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ جو ہے ان کا لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کس طرح سے جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ معاملات کو خراب کر رہی ہے، یہ نہ صرف ملک کے لیے، قوم کے لیے، ہر طرح سے جو ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور تباہ کن ہے۔ جی دیکھیں، اس میں جب گورنمنٹ کا جو پورا جو ہے وہ زور اسی کے اوپر ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ تھرو نیب کی جائے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جائے، تو اس میں بیلنس لانے کے لیے جو ہے وہ ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا انتخاب ہوا تھا، بہرحال وہ کورٹ چلے گئے، اور اس کے بعد یہ جو آٹا چینی جو اسکینڈل کے اوپر جو
پہلے رپورٹ آئی، اس کے بعد کمیشن بنا، تو وہ بھی صرف جو ہے وہ ایک فوکس ہٹانے کی ساری جو ہے وہ کوشش ہے، اور یہ صرف بیلنس کریٹ کیا جانا تھا کہ ہم اپوزیشن کو ریکٹیفائز کریں، اور دوسری طرف سے جو ہے جس طرح سے پہلے حلیم خان کو اور سلطین خان کو جو ہے وہ بیلنس کے لیے جو ہے وہ استعمال کی ہے، یہ اس قسم کی کوشش جو ہے وہ پیو لیگ کے خلاف جو ہے اس کا تحرک ہوا ہے، اور اس کے اوپر پیو لیگ کیا موقف اختیار کرتی ہے یا آگے چل کے ان کے اس بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ بہرحال ابھی قبل وقت ہوگا کہ ہمیں ایک چیز ایک منٹ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کافی کم مشکور ہے کہ آج کی وہ اس میٹنگ میں تشریف لائے۔ جب عوامی ایشوز ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو عوام کو جواب دینا پڑتا ہے، وہ عوامی دباؤ ہوتا ہے جو سیاسی جماعتوں کو اپنی جگہ اپنی پوزیشنز کو لینے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پچھلی ہماری اے پی سی پنجاب کی ہوئی تھی، جو ہم نے ورچوئل کی تھی نیٹ پہ، اس میں بھی کافی نے شمولیت اختیار کی، تو یہ پہلا دن نہیں ہے۔ جی اور اس میں ایک بات میں آپ میں سے 2-3 دوستوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی آپ ان میٹنگ سے اب آگے بڑھ کے کوئی لائحہ عمل، کوئی عوامی رابطہ، دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت یعنی پچھلے 3 دن سے جو فیکچول جو پوزیشن آن گراؤنڈ ہے لوگوں کے انفیکٹ ہونے کے متعلق اور جو ڈیتھس کے متعلق جو ہے وہ میں کوئی اپنے پاس سے بات کر کے جو ہے وہ اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، اس خوف کو، تو ایسی صورتحال میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح سے عوامی رابطہ یا کوئی جلسہ یا کوئی ریلی یا کوئی جلوس یا کوئی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان حالات میں تو ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے پاکستان کو بھی اور بلکہ پوری دنیا کو بھی۔ اور اگر یہ کرونا وائرس کا معاملہ جو ہے یہ مارچ میں شروع نہ ہوتا تو 2020 جو ہے اپوزیشن کے تعلق سے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی جو ہے یہ الیکشن کا سال تھا، مڈ ٹرم الیکشن کا سال تھا، اور اس کے لیے تمام پارٹیز نے جو ہے وہ مل کے آپ کا سوال پہلے ہو گیا، ان سے لے آپ پھر آپ کر ایک چیئرمین ہے اور اس کی ایک ویڈیو اور اس پر ایکشن کوئی نہیں ہو رہا۔ اچھا، مجھے ویسے اپنے طور پہ جو کوئی صحیح طرح سے اندازہ تو نہیں ہے کہ کس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف کیس بنایا گیا، لیکن جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میر شفیع الرحمان کے خلاف کیس بنا ہوا ہے، اور وہ پچھلے 90 روز سے جو ہے وہ نیب کی قید میں ہیں، اور ان کے خلاف ابھی تک نیب یہ تعین نہیں کر سکا کہ ان کے خلاف ہم نے کون سا کیس بنانا ہے، کس لا کے تحت کیس بنانا ہے، اور وہ یعنی نیب آرڈیننس جو ہے اسے جس حد تک ہم نے دیکھا ہے میر شفیع الرحمان کے خلاف جو الج کر رہے ہیں وہ نیب آرڈیننس کے تحت کور ہوتا ہی نہیں۔ اس کی تو انویسٹیگیشن اب آپ یہ دیکھیں کہ 90 دن میں ابھی تک یہ تعین نہیں کر سکے، لیکن ایک آدمی کو پکڑ کر انہوں نے جو ہے وہ بٹھایا، انکوائری اسٹیج پہ بٹھا دیا، انویسٹیگیشن نہیں کمپلینٹ ویریفیکیشن اسٹیج۔ ہاں ویریفیکیشن اسٹیج۔ جی ایک منٹ ذرا پھر آ جائیے جی ایک منٹ میں آپ دیکھیے، میں نے تو گزارش کی وہ 1985 چھوڑے 1945 سے حساب کریں۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس کام کے لیے وہ کمیٹی پہلے بنی تھی, جس کے TOR تھے, اس کام کو الگ کر لیں, اس کو سیپریٹلی ٹریٹ کر لیں, اور باقی ہر دور کی تحقیقات کریں. جہاں تک انڈیا کو چینی بھیجنے کا کئی سالوں بھیجی گئی, صرف 90 کی دہائی میں نہیں گئی. ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں چیزیں منگواتے بھی رہے ہیں, بھیجتے بھی رہے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, یہ امریتوں میں بھی ہوتا رہا ہے, جمہوری حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ قانون کے تحت ہوئی تھی, جب بھی ہوئی. میں تفصیل کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ کس دور میں کتنی چینی گئی, کیا ہوا, لیکن صرف چینی نہیں, بہت ساری چیزیں ہم ہندوستان سے منگواتے بھی رہے ہیں اور آج بھی منگواتے ہیں. آج بھی منگواتے ہیں. جواز صاحب سے جو ٹریڈ ہے وہ تو ریسنٹلی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی رہی ہے. شاید اس وقت کی پوزیشن میں جو ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اگر آپ چھوڑ دیں باقی سارے کام, اور یعنی جو اس وقت کی جو ہے وہ ملک کی, قوم کی جو ہے وہ پرائورٹیز ہیں, ان سب کو چھوڑ دیں اور صرف آپ اسی طرف آ جائیں. چینی مافیا جو ہے اس کا بھی آپ 85 تک چلے جائیں. باقی مافیا جو ہے, باقی مافیا IPP مافیا بھی ہے, سیمنٹ مافیا بھی ہے, ایکسپورٹ مافیا بھی ہے, ٹیکسٹائل مافیا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک NGO مافیا بھی ہے, ایک فنڈ ریزنگ مافیا بھی ہے. تو ان کا بھی ذرا حساب لگا لیں. جو فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے 1985 کے آج تک, اور کہاں کہاں سے ہوتی رہی ہے, اور وہ کس کس کا اکاؤنٹ ہے, اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے فنڈز آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, اسرائیل سے آئے ہیں. تو چلو ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ سب کام چھوڑ کے تو اسی کام کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کی توجہ ہو, تو چلو خیر ہی, شاید اسی سے کوئی خیر کا جو ہے وہ پہلو نکل آئے. تو اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اور وہ 23 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کلیئر کیے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹے جو لیا ہوا ہے وہ بھی میرا خیال واپس ہو جانا چاہیے, اور اس کا بھی اس کی فورنزک آڈٹ اس کا بھی ہو جانا چاہیے. میں ایک گزارش کروں, جواز صاحب موجود ہیں, یہ بھی کچھ کہیں گے, اور پھر میں جاوید قصوری. بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں پہلا آپ کی طرف سے مارچ میں یہ ڈاکٹرز کے حوالے سے, میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے آواز رہی تھی. پھر اس کو جیو نے, 92 نیوز نے, سما TV نے اور بھی چینلز نے اس کو اٹھایا, اور یہ بات جو بڑی ہوتی گئی, اور آخر کا پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیا میں آنا شروع ہوئے, اور عوام کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ کہ اس ملک کے اندر کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے. اور اب آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ پاکستان میں آج 98,000 کیسز ہیں, اور یہ ابھی صرف 1 لاکھ کراس کر رہے ہیں. اور یہ صرف آپ سمجھیں کہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے 22% کا ریشو ہے اس وقت. اگر آپ اس کو پروجیکٹ کریں پوری پاپولیشن کے اوپر 22%, تو یہ تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا انڈیا سے کم کیسز ہیں یا ہمارے اس ملک سے کم کیسز ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے کیسز سے بہت بہت زیادہ ہیں جو کہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ لمحہ فکری ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی اور عمران خان, کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ PTI کچھ نہیں ہے سوائے عمران خان کے, اور حکومت بھی کچھ نہیں ہے سوائے عمران خان کے. جو ذمہ داری ہے وہ عمران خان کی ہے اس وقت, اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بھی عمران خان ہے اس وقت, کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عام طور پہ غلط کہہ رہے ہیں. اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری PTI بیٹھی ہوئی ہے, اور PTI میں آپ کو خوش آمدی ملیں گے, آپ کو موقع پرست ملیں گے, آپ کو الیکٹیبلز ملیں گے. یہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں, اسی لیے حکومت چل نہیں پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرونا کا معاملہ ابھی صرف آپ ایک کیس اسٹڈی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان کا اپنا احتساب ہونے والا ہے. اور اگر یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ یقین کریں سب سے پہلے انہیں کا ہوگا, اس کے بعد بھی PTI کے اور لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ چینی کرائسس میں, پھر آٹا کرائسس میں, اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی آپ کے سامنے ایشوز آ رہے ہیں کہ ان میں بھی شامل آپ کو پائے جائیں گے. یہ تو ہوتا رہا ہے پاکستان میں, جب ایک حکومت جاتی ہے تو اگلی حکومت آ کے اس کا احتساب شروع کر دیتی ہے. لیکن اصل بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج, جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں, برابری پارٹی پاکستان ایک بات سمجھتی ہے صرف سیاست کے اندر, وہ یہ کہ سیاست صرف عوامی ہوتی ہے, اور عوامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ ایشوز بھی عوامی ہوں. سیاست میں عوامی ایشوز ڈسکس ہوں. عوامی ایشوز ہیں کیا؟ پاکستان میں 3 عوامی ایشوز ہیں. ایک بے روزگاری ہے,
ایک تعلیم ہے، ایک صحت ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں آپ لوگ کبھی سوال تک نہیں پوچھتے. میں آپ کے بھی سوالات کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی سوالات ہیں جو میڈیا خود پیدا کرتا ہے اور پھر میڈیا انہی سوالات کے پھر دوبارہ جوابات مانگتا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کاسمیٹک پالیٹکس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیفیشل پالیٹکس ہے. اس کا لوگوں کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل پالیٹکس کیا ہے کہ اگر کوئی جاب کرتا ہے پاکستان میں، اس کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے، اس کو پینشن ملتی ہے، اس کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں، اس کو اوور ٹائم ملتا ہے. اس کی منیمم ویج کیا ہے؟ پاکستان میں 72 سال بعد بھی آج منیمم ویج جو ہے وہ 17,500 روپیہ ہے. آپ اس ملک میں بیٹھ کے کس قسم کی سیاست اور کس قسم کے سیاسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کبھی کسی خاتون کے کسی کے بارے میں بات کرنے پہ ہے، کبھی NFC ایوارڈ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا اس پہ ہے. اصل بات یہ کہ تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کا احتساب میڈیا اس بات پہ کرے، تمام پارٹیز کا کرے کہ انہوں نے عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کب کی ہے، کب کرنی ہے اور اس کے لیے وہ کیا لائبل بناتے ہیں. میرا خیال ہے اگر آج اس APC کے بعد سب سے بڑا ایشو یہی کھڑا ہوگا کہ عوام کا کیا کرنا ہے اس ملک کی. آپ سب بھی روزگار ماشاءاللہ آپ کو مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو تو کیا وہ اپنی فیملی کو عزت کے ساتھ پال سکتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اس وقت 17,500 روپیہ آپ دیتے ہیں وہ بھی ملتا نہیں ہے. لوگ 10,000 8,000 6,000 روپے پہ کام کرتے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر. یہ اصل ایشوز ہیں پاکستان کے اور یہ جو کہ انڈر کرنٹس میں ہیں لوگ اس میں بات نہیں کرتے. اس لیے جو اوپر آرٹیفیشل پالیٹکس ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ بہت غریب ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تعلیم نہیں ہے، 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا آپ کا آج بھی. یہ اصل ایشوز ہیں. اور عمران خان چونکہ اس وقت حکمران ہے تو یہ عمران خان کا فرض ہے کہ اس سارے مسائل کو حل کرے کیونکہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے. سب کو پتا ہے. ابھی ریسنٹلی اسٹریٹ مل کا بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ جھوٹ اتنا بڑا جو اسد عمر. پہلی بات یہ کہ اسد عمر کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ ایک بات بتائیں کہ عمران خان ایک صاحب کو کہتے تھے کہ یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے پاکستان کے جب آئیں گے اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ان کو نکال دیا، آپ کے سامنے نکالا. اس کی جگہ IMF سے لوگ لے آئے. اب ان کو دوبارہ پلاننگ کمیشن میں رکھ لیا. اب وہ جو ہے آ کے ہمارے سامنے پریس کانفرنس پھر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اور اب وہ صاحب جو ہے ان کی پرانی ویڈیو نکل آئی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، PTI چھوڑ دوں گا. اب تو چھوڑے نا PTI یار، آپ آج چھوڑ دیں. اور عمران خان کے تو اتنی چیزوں پہ استعفیٰ بنتا ہے کہ وہ جو کہتے رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا اور جو وہ کہتے تھے میں نہیں کروں گا وہ آج کر رہے ہیں. اور آپ سب کو یہ معلوم ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی عمران خان بھی اور PTI بھی جاگیرداروں، سرمایہ مافیاز کی پارٹیز ہیں، انہیں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. جب تک عوامی پالیٹکس نہیں ہوگی، جب تک عام لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، پارٹیسپیٹری پالیٹکس نہیں ہوگی. اور یہ پارٹیسپیٹری پالیٹکس جو ہے یہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا حسن ہے. یہ تو ہوتی نہیں ہے پاکستان میں. تو جب تک لوور مڈل کلاس جو 2.5-3 کروڑ ہے اس پاکستان میں، اس کے اندر سے نمائندے نہیں نکلتے آپ کے، اور جو کہ لا میکنگ کے اندر آئے پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلیز میں. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے مزدور کسان ہیں جو کہ آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 18-19 کروڑ ہے. ان لوگوں کو جب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹری پالیٹکس میں نہیں لاتے جو ڈیموکریسی کے اندر ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے، پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں دے سکے گی. یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے. اس کے ہمیں کیپٹلزم کے اندر ایک آپ سمجھیں ایک ڈیفینڈر کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے ریاست کو کہ کیپٹلسٹ کی ریاست رہے، عام آدمی کو کچھ نہ ملے. جب تک اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوگی کہ عوام کو سب کچھ ملے انشاءاللہ اور نمائندے آئیں گے پاکستان کی پالیٹکس. شکریہ جی. جاوید قصوری صاحب ایک منٹ. جاوید قصوری جو باتیں خراب ہے، لوگ صبح شام آ رہے ہیں. عمران خان کی جو ٹائیگر فورس ہے وہ روزانہ نئی ذمہ داریوں کو آگے لے رہے ہیں. وہ خلائی مخلوق ہے. ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ ہم تو ہے کہاں؟ نہیں میں قصوری صاحب اس کا بھی جواب دیں. ہمیں تو کبھی نظر نہیں ہے ٹائیگر فورس. میں اوکے ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ آپ کو کہیں نظر آئی ہے؟ میں گزارش کروں میں جاوید قصوری صاحب سے گزارش کروں گا اس سوال کا بھی ذرا جواب دیں. میں بھی دیتا ہوں. شکریہ. اور میں دعا کروں گا خاص کر کے اپنے ان صحافی بھائیوں کے لیے جو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے کرتے جو ہے کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ
जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से तमाम मीडिया हाउसेस का हमने सर्वे करवाया है और वहाँ जाकर के इस अफेक्ट करने के लिए जो भी इकदाम हो सकते हैं खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमने उसे सरंजाम किया है। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूँगा कि मोहतरम कायरा साहब ने मुतफिका इलामी के हवाले से जो आज के 3 निकात थे उसके ऊपर आपके सामने ब्रीफिंग रखी है। सबसे पहला नुस्खा कोरोना के हवाले से हम हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम समझते हैं। कोरोना के इशू के ऊपर हुकूमती इक़दाम ना ही और उसकी अपनी जिद, अना और हटदर्मी की वजह से इस मुल्क के अंदर कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकी और आज उसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ये वायरस जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। इसकी तमाम जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पे आयद होती है। कन्फ्यूजन पे मबनी उसके फैसले उसमें शामिल हैं और मैं अगली गुजारिश करना चाहता हूँ पंजाब हुकूमत इस वक्त जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आप सारे मीडिया हजरात इसकी तो तवज्जो करें। वहाँ पे चंद हज़ार मरीज हैं लेकिन वो मरीज इस वक्त जिस हालत के अंदर है ये हुकूमत उन्हें संभालने की सकत नहीं रखती। बद इंतजामी और करप्शन की आमादगाहें वो क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं। हमने इसकी मजम्मत की है और हम हुकूमत को मतवज्जे कर रहे हैं कि वो फिलफौर उन लोगों के इलाज मुआवजे की ठीक सहूलियात फराहम करे। ये भी अर्ज करूँ कि जो 1200 का पैकेज दिया गया वो पैकेज चंद दिनों के लिए तो मीडिया के ऊपर उसका बड़ा शोर होगा था, लेकिन आज ग्राउंड के ऊपर उसका कहीं कोई वजूद नहीं है। हुकूमत ने 1200 के नाम पे कौम से झूठ बोला है, लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला और इस हवाले से भी एक दवे से काम लिया गया है। मैं अगली गुजारिश करना चाहता हूँ और वो खास तौर पर मैं चाहता हूँ कि मीडिया उसकी तरफ तवज्जो करे। ये जो कोरोना वायरस से फौत होने वाले लोग हैं और जिनकी डेड बॉडीज के लिए जो SOPs बनाए गए आगाज में वो खौफ की बुनियाद पर बनाए गए थे, लेकिन WHO की वजाहत के बाद सिंध गवर्नमेंट ने उन SOPs को चेंज कर दिया, लेकिन पंजाब के अंदर अब तक भी वही SOPs हैं। डेड बॉडी मुरासा के हवाले नहीं की जाती, वो अब उसके जनाजे का एहतमाम नहीं हो पाता। उसका नतीजा ये है कि डॉक्टर्स और मुरासा के दरमियान जगह जगह लड़ाई, चपकलश और इंतशार पैदा हो रहा है, लेकिन ये हुकूमत अभी तक इस इशू को एड्रेस नहीं कर सकी। हमारी डिमांड है कि पंजाब हुकूमत फिर फौर उन SOPs को असर नो मुरतब करे और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी वबा है लेकिन ये हुकूमत कोई दूसरी राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपोजिशन की राय हो, वो किसी और फर्द की कोई मुशावरत हो, कोई राय सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसका नतीजा ये है कि आज लाहौर जैसे शहर में आपके तमाम हॉस्पिटल वो ओवर हो चुके हैं, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है और लोग अपने मरीजों को लेकर के मारे फिर रहे हैं कि वो कहाँ लेकर के जाएं। हम हुकूमत पंजाब से डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में फिर फौर इजाफा करे और वो नए वार्ड का इंतजाम करे, वो मरीजों को संभालने का बंदोबस्त करे। मैं इस मौके पर यह बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस इशू के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। ये कायरा साहब ने ठीक बात कही है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारा कुछ इश्यूज के ऊपर इख्तिलाफ राय है, लेकिन जो इत्तेफाक वाली चीजें हैं वो हमने यहाँ उसको हाईलाइट किया है। कोरोना वाला इशू हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हुकूमत नाकाम है। 18वीं तरमीम हम ये समझते हैं कि वो एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, वो आइन का हिस्सा है, लेकिन PTI की हुकूमत एक तयशुदा चीज को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि कारकर्दगी के एतबार से पल्ले कोई चीज नहीं है और एक नया इशू कौम को वो लॉलीपॉप के तौर पे देने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज टिड्डी दल के हवाले से हमारा बिल्कुल इत्तेफाक है, वो कौमी वबा की सूरत अख्तियार कर गया वो सारा मामला, लेकिन इस हुकूमत का रवैया ये है कि ये हादसा रूनुमा होने के बाद बेदार होती है, उससे पहले ये सोई रहती है, उससे पहले ये लंबी तान के सोती है। और मुझे अल्लामा साहब के जुमले से बिल्कुल इत्तेफाक है कि मास्क पहनने तो मुंह पे चाहिए थे इस वायरस की वजह से, लेकिन जितने वो डराव मशीनों की फौज है वो उन्होंने मास्क जो है वो कानों पे पहन लिए हैं और अपनी जुबानों को खुला छोड़ दिया है और किसी किस्म की जो है वो कोई उसके बारे में वो टाइगर फोर्स टाइगर फोर्स के हवाले से मैं अर्ज करूं कि हम शुरू दिन से कहते रहे हैं कि टाइगर फोर्स बनाने के नतीजे में आप इस वबा से निपटने के लिए आप इसको मुतनाज़ा बना देंगे,
आप इसको मुतनाज़ा बना देंगे। नतीजा क्या निकला है? आज टाइगर फोर्स, एक तरफ तो पीटीआई की हुकूमत का दावा यह था कि फोर्स किसी की भी प्राइवेट नहीं बननी चाहिए। जब जेयूआई ने मार्च का ऐलान किया तो उनकी एक फलाही तंजीम के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा था कि ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं बननी चाहिए, हालांकि वो उनका एक फलाही और उनका एक इंतजामी इदारा है। लेकिन आज पीटीआई की हुकूमत टाइगर फोर्स के नाम से अलहदा से फोर्स खुद अनाउंस कर रही है। मैं समझता हूं कि ये सरासर एक तरह से तजाद है। और मैं अगली बात अर्ज करूं, ये टाइगर फोर्स ग्राउंड के ऊपर कहीं मौजूद नहीं है, इसकी कोई कहीं एक्टिविटी नहीं है। और जिस तरीके से आपको इस टाइगर फोर्स का चर्चा मीडिया में नजर आता है, आप कभी ग्राउंड पे उतरे, आपको कहीं इसका वजूद नजर नहीं आएगा। पीटीआई की हुकूमत ने टाइगर फोर्स का अनाउंस करके कौमी यकजहती को इस वबा के खिलाफ भी मैं समझता हूं पूरी तरह पारा किया है। आखिरी गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि एहतसाब और नैब के हवाले से यहां बात हुई है, मैं इसकी वजाहत जरूरी समझता हूं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि करप्शन वो माजी की हुकूमतों के अंदर हुई हो या आज पीटीआई की हुकूमत के दौर में हो रही हो, एहतसाब का रास्ता बोर्ड होना चाहिए और सबका होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि माजी की हुकूमतों को तो आप एहतसाब के कटहरे में लाएं और जो पीटीआई के अंदर शामिल हो जाए उसे आप समझे कि वो पवित्र हो गया है और वो उसको आप एक जायज़ा वहां दे दें। ये पीटीआई की हुकूमत ने एहतसाब के सारे अमल को मुतनाज़ा बनाया है और उसकी शफाफियत को मशकूक कर दिया है। हम ये समझते हैं कि एहतसाब का अमल वाज़े, शफाफ, रास्ता बोर्ड होना चाहिए। करप्शन इस मुल्क का इशू है, लेकिन पीटीआई इस नारे की बुनियाद पे वजूद में आई थी, उसने इसको एक टूल के तौर पर भी यूज किया है। लेकिन वो मुल्क की एक लूटी हुई दौलत को वापस लाने की बजाय उसने अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया है। इसलिए एहतसाब के हवाले से हम ये समझते हैं कि इसे एक रास्ता बोर्ड होना चाहिए और इसको एक शफाफ तरीके से होना चाहिए। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो इल्ज़ामात उस खातून ने लगाए हैं, पहली गुजारिश ये है कि वो जवाब वो दोस्त दे देंगे, उन्होंने दे भी दिया है। लेकिन हमने जिस बात के ऊपर आज एक बहस जिस पे इत्तेफाक राय था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद चूंकि इस मुल्क की इंतहाई काबिल एहतराम लीडर थी और अक्रॉस द डिवाइड उनकी इज्जत और एहतराम है, लिहाजा उनके बारे में इंतहाई नाजेबा और झूठ पे मबनी बातें करने पे वो सब ने कंडेम किया है। बाकी हमारी जमात का इशू है, वो मलक असूस को हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट जरा जेयूआई से हमारे दोस्त एक बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी भाइयों का बहुत मशकूर हूँ जी। एक इस हवाले से कि आज आप तशरीफ लाए हैं हमारी एपीसी के लिए, और दूसरा इस हवाले से कि आपने इंतहाई टफ हालात के अंदर बगैर किसी इक्विपमेंट के और बगैर किसी हुकूमती मुआवरत के आपने जो कोरोना का ये जो पूरा टेन्योर गुजारा है, इस पर मैं अपने साथी भाइयों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग थी ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से अबव थी। हमने इस माहौल के अंदर अपनी गुफ्तगू की है कि हमारी एक इंसानी अलमिया हमारे मुल्क को दरपेश है और ये नाअहल हुकूमत और ये नाअहल इंतजामिया इसको टैकल नहीं कर पा रही, तो इसके ऊपर हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और कौम को आइंदा का इंशाल्लाह लाहे अमल भी देना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका।